آج دنیا میں ہم لوگ کمال کے ساتھ تو چل رہے ہیں، لیکن معاف کریں علماء جید الاستعداد کی روئے زمین پر کمی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایڑا بریگت کا آ کر اینکر بن کر ڈیبیٹ میں آ کر اسلام کی غلط تصویر پیش کرتا ہے، ہم کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے الفاظ قرآنیہ کے پیچھے کسی قدر محنت کرتے ہیں مگر معانی قرآن کے پیچھے کما حقہ محنت نہیں ہو پاتی۔ میں مکمل طور پر شاباشی اور مبارکباد تب دے سکوں گا جب یہ 11 بچے 8-10 سال میں عالمیت کا کورس ان کے اپنے والدین اور بڑوں کے مشورے سے جس ادارے میں بھی ان کو معیار نظر آتا ہو داخل کر کے مکمل کروا لیں تو کہا جائے گا کہ کمال بھی ہوا اور تمام بھی ہوا۔ شاید کوئی مکان ایسا ہو جس میں بچہ نہ ہو، چلو اپن 1200 میں سے 300 نکال ڈالتے ہیں کہ ان کے یہاں بچے نہیں ہیں، تھوڑی دیر مان لیتے ہیں، تو 900 کہاں ہے؟ یہ تو 900 بھی نہیں، 900 کے آدھے 450 بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھایا تو جو رہے رنگی بال اٹھے۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھایا تو جو رہے رنگی بال اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ صدق الله العظيم۔ گرامی قدر علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے 11 ستاروں میل حفظ کی سعادت سے بہراور ہو کر ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ بہت بڑی خوش قسمتی، سعادت مندی اور سرخ روئی کا مقام ہے کہ شہر سے الگ تھلگ اپنی مخصوص پہچان رکھنے والی برادری میں، جس برادری کی طرف عام طور پر لوگوں کا دینی میلان اور دینی رجحان پیدا کرنے کا ذوق نہیں نظر آتا، اللہ نے علماء کی ایک ٹیم ہمارے مولانا شاہد سلمہ کی معیت میں اس کمال پورا کو نصیب فرمائی۔ میں بلا کسی تصنع اور بناوٹ کے کہتا ہوں کہ یہ کمال پورا کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایسے بچھڑے ہوئے علاقے میں ایک ساتھ 11 بچوں کو تکمیل حفظ کی دولت سے نوازا۔
امید کرتے ہیں کہ یہی 11 بچے انشاءاللہ 5-7 سال کے بعد کسی معیاری مدرسے سے عالم کی سند لے کر اس کمال پورا کے لیے تمام پورا کا ذریعہ بنیں گے۔ اب آپ کہو گے مولانا نے یہ کیا کہا کہ کمال پورا اور تمام پورا؟ میں نے ایک آیت پڑھی، سمجھا دیتا ہوں تو فرق سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے اجزاء اور پارٹ کا پورا کرنا، پورا ہونا۔ ایک چیز کے الگ الگ پارٹس ہیں، ان پارٹس کو آپ نے مکمل کر لیا اور گاڑی اسمبل کر لی، یہ تو ہو گیا کمال۔ مگر تمام پارٹس کو یکجا کر کے، متحد کر کے اس سے مقصود حاصل نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ کمال تو ہوا، تمام نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے کمال اور تمام میں۔ اور تھوڑی سی مثال کے ذریعے واضح کروں، آپ نے گاڑی میں انجن، بونیٹ اور ایسکولیٹر اور وغیرہ وغیرہ اگڑم بگڑم سب کچھ سیٹ کیا، فٹ کیا، گاڑی اسمبل ہو گئی، یہ ہو گیا کمال۔ لیکن وہ گاڑی آپ کو منزل پر پہنچا نہیں رہی ہے، وہ آن نہیں ہو رہی ہے، آپریٹ نہیں ہو رہی ہے، چالو نہیں ہو رہی ہے۔ تو کمال تو گاڑی کا ہوا لیکن گاڑی کا تمام نہیں ہوا۔ حافظ بن جانا کمال تو ہے، اس لیے کہ الفاظ قرآنیہ کو اپنے سینے میں محفوظ تو کر لیا، جمع تو کر لیا۔ لیکن بڑی پیاری بات سمجھاتا ہوں، قرآن کریم نے ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کے 1-2 آیتوں کے بعد فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ حفاظ قرآن، جامعین قرآن تو ہیں، وہ اپنے سینوں میں الفاظ قرآنیہ کو جمع تو کر لیتے ہیں، لیکن اب ان الفاظ کا پیغام کیا ہے؟ یہ الفاظ انسانیت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ان الفاظ میں کیا معانی، کیا مفاہیم اور کیا میسیجز رکھے ہوئے ہیں، یہ اگر پتہ نہ چلے تو تمامیت نہیں ہوئی۔ آج دنیا میں ہم لوگ کمال کے ساتھ تو چل رہے ہیں، لیکن معاف کریں علماء جید الاستعداد کی روئے زمین پر کمی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایڑا بریگت کا آ کر اینکر بن کر ڈیبیٹ میں آ کر اسلام کی غلط تصویر پیش کرتا ہے، ہم کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے الفاظ قرآنیہ کے پیچھے کسی قدر محنت کرتے ہیں مگر معانی قرآن کے پیچھے کما حقہ محنت نہیں ہو پاتی۔ میں مکمل طور پر شاباشی اور مبارکباد تب دے سکوں گا جب یہ 11 بچے 8-10 سال میں عالمیت کا کورس ان کے اپنے والدین اور بڑوں کے مشورے سے جس ادارے میں بھی ان کو معیار نظر آتا ہو داخل کر کے مکمل کروا لیں تو کہا جائے گا کہ کمال بھی ہوا اور تمام بھی ہوا۔ بات صاف ہو گئی؟ قرآن کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا تب تک سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ آج دنیا میں
عموماً اور ہندوستان میں خصوصاً ہمارے پاس ابھی بھی اتنے سارے مدارس ہونے کے باوجود صحیح تصویر اسلام کی پیش کرنے والے اور لوگوں کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے لوگ علماء ممتازین کی شکل میں بہت کم ہیں۔ میں ان 11 طلبہ کے اساتذہ، انتظامیہ، ان کے والدین اور خاندان والوں سے بہت نمرتا پوروک عاجزی سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ان بچوں کو ڈراپ سسٹم نہ کروائیں، بلکہ ان کو اپڈیٹ کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ دیکھو ابھی اپنے یہاں 24 فروری سے غالباً 10ویں کے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں مہاراشٹر لیول پر، 12ویں کے ہوں گے۔ جگہ جگہ یہ ماڈرن ایجوکیشن والے ماشاءاللہ، اللہ ان کی محنتوں میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ ہم تو کبھی یہ بولتے ہی نہیں، ہم علماء تو کہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم تو ایسا نہیں بولتے بھائی۔ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے ہر ایک کی محنت کی قدر کرو اور ہر ایک کو عزت و احترام کی نظروں سے دیکھو۔ لیکن اگر یہ ماڈرن ایجوکیشن والے بہت چھیڑتے رہیں گے ہم لوگوں کو کہ یہ علماء کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے، تو پھر ہم بھی پول کھولیں گے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کو زیادہ یہ لوگ اپنے منچوں پر چھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بھی آج میں مالیگاؤں کے اسٹیج سے بول رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگوں کی زبانیں بہت دراز ہو رہی ہیں اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ مدارس میں کیا ہو رہا ہے، صرف دال روٹی کھلا کر بچوں کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس میں وہ ہو رہا ہے جو ایک محلے کے مدرسے نے ثابت کر کے بتایا، تمہارے بچے کو 4 صفحے تو کسی منچ پر کھڑے ہو کر زبانی انگلش میں بولنے کی طاقت پیدا کر کے بتاؤ تو ہم مانیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہم تو اپنے بچے کو 6666 آیتیں ایک ساتھ اس کو یاد کرواتے ہیں، اور کئی بچے تو مدارس کی دنیا میں ایسے ہیں جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں آپ کے قریب نگر ہے، نگر نام جانتے ہو نا، احمد نگر، اس مدرسے میں ناسک کے ایک رکشہ چلانے والے آدمی کے 8 سال کے بچے نے، صرف 8 سال کے بچے نے 3 مہینے میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا، اور وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ میں کمال پورا کے یہاں کے ذمہ داروں کو اور یہاں کے باشندوں کو تہے دل سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، خدا کی قسم مالیگاؤں کی سرزمین پر اللہ نے اس برادری کے علاقے کو چن لیا ہے۔ ہاں ایسا اٹھا لیا، ماشاءاللہ سلیکٹ کر لیا، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم الیکشن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، سلیکشن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم الیکشن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ہاں وہ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس علاقے کے کچھ بڈھوں نے، کچھ بڈھیوں نے کسی زمانے میں دعائیں کر لی ہوں گی اور خدا کے پاس اس کو سیو کر لیا ہوگا، ریزرو کرایا ہوگا، یا اس علاقے میں کچھ جماعتیں آئی ہوں گی، یا اس علاقے کے کچھ لوگ جماعتوں میں گئے ہوں گے، یا اس علاقے میں کسی عالم کا قدم پڑا ہوگا اور اس نے دل سے دعا کی ہوگی، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاہد جیسے جو بچے اس علاقے کے مدرسوں میں پڑھنے گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہوگی، اے اللہ ہمارے علاقے کو چمکا دے۔ اللہ پاک کبھی کبھی چند سالوں کے بعد اس دعا کا ثمرہ اور پھل دکھاتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ ہر چیز کی کیش کریڈٹ چاہتے ہیں۔ محنت کرنے والے بنو، کوئی محنت بشرطے کے، دھیان سے بات سننا، کوئی محنت بشرطے کے اخلاص کے بلبوتے پر کی جاتی ہو، خدا کی قسم اللہ
کبھی بھی کسی بھی ایسی محنت کو رائے گاں اور ضائع اور برباد نہیں فرماتے. اس کا اعلان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اجر العاملین نہیں فرمایا. میں ایک حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، علماء محظوظ ہوں گے. عاملین یعنی عمل کرنے والے. عمل کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، محنت کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن ہر عمل میں، ہر کام میں صفت احسان ہونا ضروری. ایک نئی بات سنانا چاہتا ہوں قرآن کی زبان میں. کوئی بھی کام اپنا نتیجہ تب دکھاتا ہے جب اس کام میں لگ کر محنت کرتے وقت احسان کی کیفیت ہو. اب آپ بولو گے احسان کا مطلب، میرے اور آپ کے دماغ میں احسان کا مطلب خالی پیسے دینا ہے. نہیں 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 نہیں، حدیث میں آیا کہ احسان کا مطلب خدا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھنا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ میں میرے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. اب آؤ، کوئی بھی کام کرو، بچوں کی تربیت کرو، مسجد کی تعمیر کرو، مدرسہ چلاؤ، مدرسے میں چندہ دو، کلاسوں میں بیٹھ کر پڑھاؤ، تو کوئی ٹرسٹی، کوئی ذمہ دار دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، یہ چھٹی. اللہ دیکھ رہے ہیں. اس جذبے کے ساتھ جو محنت ہوتی ہے اللہ اس محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے. آپ نے دیکھا ہمارا سینہ خوشی سے پھولا ہوا ہے، اور یہ جلسہ اس سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بارونق اسٹیج بننا چاہیے تھا. فضول خرچی نہیں سکھا رہا ہوں، میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ جب کسی قوم کے پاس قرآن کریم کی دولت آ جائے تو قرآن کہتا ہے اس قوم کو چاہیے کہ خوشیاں منائے. جیسے کسی کی لاٹری لگ جائے، اسکیم میں کسی کا نام آ جائے، یا کوئی ٹکٹ حلال طریقے سے جیت جائے، یا کوئی الیکشن جیت جائے، تو وہ پھولے نہیں سماتا، پوری ریلی نکالتا ہے اور پورے علاقے کے اندر پھولوں کی برسات ہوتی ہے، اور کتنے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے. الیکشن کتنے دن کا؟ 5 سال کا. وہ 5 سال میں بھی نہ جانے کون سی رکاوٹ آ جائے اور معاملہ گڑبڑا جائے، لیکن آج کا سلیکشن یہ دائمی سلیکشن ہو گیا، یہ قیامت تک کا ہو گیا. اور یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو حفاظ کرام ہیں یہ اللہ کے نائب ہیں. گویا چلتے پھرتے اللہ کے نائب اللہ نے آپ کے محلے میں پیدا فرما دیے. وہ کیسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کریم کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے بتاؤ؟ اللہ کی. برابر. تو اللہ ڈائریکٹ تو دنیا میں آئیں گے نہیں قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے. اللہ ڈائریکٹ تو نہیں آئیں گے، اللہ ڈائریکٹ تو قرآن پکڑ پکڑ کر نہیں چلیں گے. اچھا، قرآن کریم کو چھاپ کر بھی قرآن کی اتنی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ چھپے ہوئے قرآن کو تو لوگ گرفت میں لے لے کر نعوذ باللہ پکڑ پکڑ کر ندیوں میں بہا سکتے ہیں. کتنے تتار جو اتہاس میں ہوا، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور اسلامی کتب خانے کی بڑی بڑی سفینوں میں لکھی ہوئی کتابوں کو یہ پورے دریا میں بہا دیا تھا. تو سن لو، برابر سن لو، قرآن کریم کی حفاظت چھپے ہوئے قرآن سے اتنی نہیں ہو سکتی. اعلیٰ درجے کی حفاظت
یہ سینوں کے ذریعے محفوظ کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، کہ سینوں میں محفوظ کرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ گویا اللہ نے آپ کے کمال پورا میں سے اپنے 11 مزید نائبین آج پیدا فرمائے۔ اور میں آپ کو کیا سناؤں، ہمارا دل کتنا خوش ہے کہ ایک بچہ جب مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے باپ کے قبر کے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ 11 بچے ایک آدھ 2 مرتبہ دن میں آیتوں کو پڑھ کر تو حفظ نہیں کیے ہوں گے۔ اگر میں ایک آدھ بچے کو ابھی کھڑا کروں، ٹائم نہیں ہے، پوچھوں کہ تو نے ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے کم از کم کتنی مرتبہ پڑھا، ہمارے بچے بھی جواب دیں گے۔ کم از کم ایک ایک آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کم از کم 10 مرتبہ پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا، بتاؤ؟ اچھا، سبق یاد کرنے کے لیے 10 مرتبہ پڑھا، پھر سبق کا پارا سنانے کے لیے 4-5 مرتبہ پڑھا ہوگا، دور سنانے کے لیے کم از کم 3 مرتبہ، میں تو کم از کم بول رہا ہوں، پڑھا ہوگا۔ گویا آپ کے محلے میں ایک ایک آیت ہزاروں دفعہ پڑھی گئی، کتنا نور برسا ہوگا اس علاقے میں، اس کا اندازہ نورانی نگاہیں لگا سکتی ہیں۔ انڈو پانڈو لوگوں کو یہ نورانیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ نورانیت تو نورانی نگاہ والوں کو ہی سمجھ میں آئیں گی کہ یہ 11 بچوں نے ہزاروں دفعہ آیتیں پڑھی ہوں گی، تب جا کر۔ اب آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، سائنس بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ منہ میں سے جو نکلا فنا نہیں ہوتا، وہ ہوا میں باقی رہتا ہے۔ آسان کر کے سمجھاؤں، میں ابھی جو بول رہا ہوں آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے، کون پہنچا رہا ہے آپ تک؟ جواب دو۔ ارے بھائی، ہوا پہنچا رہی ہے، برابر بول۔ میں جو بول رہا ہوں میری آواز آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ ہوا کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ بولو مائک، تو چلو میں مائک سے ہٹ گیا، میں تو مائک سے ہٹ گیا تھا، ادھر ہٹ گیا، میری آواز تو ادھر تک جا رہی ہے۔ کون لے کے جا رہے ہیں میری آواز؟ ہوا لے کے جا رہی ہے۔ پتا چلا کہ ہر آدمی کے منہ سے نکلی ہوئی بات، کلمات، اس کے تلفظ، اس کے حروف ہوا میں پھیلتے ہیں۔ کتنی نورانی ہوا ہوگی کمال پورا کی کہ اس کی ہوا کے ذرے ذرے میں، ریزے ریزے میں، اس کی ہوا کے جھونکوں میں قرآن پھیلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، قدر کرو ایسے مدرسوں کی۔ شرم آئی مجھ کو جب ایک ساتھی نے مجھ کو کہا کہ مولانا تشکیل کرنے میں، تعاون طلب کرنے میں اتنی دشواری ہوتی ہے۔ ابھی مجھے مغرب کے بعد ایک ذمہ دار نے بتایا، میرے بھائیوں یہ کیسے ایسی شکایت آئے کہ ایک مدرسے کا، جو مدرسہ ہماری بقا کا راز لیے ہوئے ہے، اور جو مدرسہ ہمارے لیے پورے پورے محلے میں انوار کی برسات رم جھم برسا رہا ہے، اس مدرسے کے لیے تعاون کرنے کو تو ہمیں دوڑ کر حصہ لینا چاہیے، نمبر نہیں لگنا چاہیے ہمارا، اس لیے کہ آگے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں۔ ہمیں اس کو اپنی سعادت مندی سمجھنا چاہیے۔ مالیگاؤں کے لوگ ادھر ادھر تفریح میں اور کپڑوں کے تھان میں سے مہنگے مہنگے کپڑے کٹوانے میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ہزاروں روپے خرچ کرنے کو تو عیب نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی کامیابی چاہتے ہو، آنے والی نسلوں کو اگر اسلام و ایمان پر باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنی قبر کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے بچوں کو ان مدرسوں سے جوڑو۔ پھر میں نے رپورٹ لیا کہ کمال پورے میں کتنے مکانات ہیں، مجھے سروے دیا گیا 1200 مکانات، اس کے مقابلے میں مدرسے میں 200 بچے۔ یہ تو بڑی، میں نے سر پکڑ لیا، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ 1200 مکان میں سے ایک ایک بچہ بھی اگر آ جائے تو کم از کم 1200 بچے تو ہونے چاہیے۔ شاید کوئی مکان ایسا ہو جس میں بچہ نہ ہو، چلو اپن 1200 میں سے 300 نکال ڈالتے ہیں کہ ان کے یہاں بچے نہیں ہیں، تھوڑی دیر مان لیتے ہیں، تو 900 کہاں ہیں؟
یہ تو 900 بھی نہیں، 900 کے آدھے 450 بھی نہیں ہے، 450 کے آدھے 250 بھی نہیں ہے، تو کہاں ہے ہماری اولاد؟ میرے مسلمان بھائیوں، کان صاف کر کے کھول کر سن لو، یہ بچے تمہاری شادی کی برکت سے نہیں ملے ہیں، یہ بچے خدا کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اگر آپ مجھ کو ٹوپی ہدیے میں دو، مالیگاؤں کی ٹوپی مشہور ہے اس لیے ٹوپی کی مثال دی، تو آپ یہ پسند کریں گے نا کہ میں آپ کی ٹوپی اچھے طریقے سے استعمال کروں؟ اگر آپ مجھ کو قلم ہدیے میں دو تو آپ یہ پسند کرو گے نا کہ میں آپ کا قلم استعمال کروں، آپ کا دیا ہوا کپڑا سلا کر میں پہنوں، اور جب میں اس کو استعمال کروں گا اور اس کو اچھی جگہ استعمال کروں گا تو ایمانداری سے جواب دو، آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ اور بولو گے بھی مولانا فاروق صاحب کو ٹوپی دی تھی، پہن کے آئے تھے ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے ہدیے میں ہم سب کو اولاد دی ہے، اس اولاد کا ہم اچھا استعمال کریں گے، اللہ عرش پر خوش ہوگا، فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا۔ اس کا اچھا استعمال کیا ہے کہ ان اولادوں کو اللہ کے فرما بردار بناؤ، خدا کی مرضیات پر دیکھو سنو۔ چھوٹے بچوں سے ویسے بھی مزدوری کا کام لینا یہ گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی خیانت ہے۔ ہاں، گورنمنٹ اسی لیے رول لا رہی ہے اور میں اس رول کا سپورٹر ہوں۔ گورنمنٹ کو ایک طرف رکھو، لیکن اس رول کا میں سپورٹر ہوں کہ چھوٹے بچوں کے لیے تعلیم کو لازم کیا جائے، ہونا ہی چاہیے۔ ایک بات سناؤں تو طبیعت ایک دم سے ایسے تھر تھر کانپتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھا کہ مکہ کے مشرکوں سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو زندہ قبر میں دفن کیوں کیا تھا، لیکن ان ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو بچپن میں مدرسہ اسکول نہیں بھیجا تھا۔ ہاں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی صلاحیت کو برباد کیا۔ مسلمان بچے ٹائلنٹ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اور ان کا دماغ عجیب ہوتا ہے، بس استعمال کرنے والا چاہیے۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کے اوپر ہے۔ کمال پورا کے مالدار لوگوں سے میری اپیل ہے کہ بچے بھی جمع کرنے کی کوشش کرو، اور ظاہر سی بات ہے جب بچے زیادہ جمع ہوں گے تو مدرسین بھی زیادہ رکھنے پڑیں گے۔ ان مدرسین کی تنخواہوں کا ذمہ لے لو، 10,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں تشکیل کر ڈالتا کہ ایک ایک مالدار کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ کہ میری طرف سے ایک مدرس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کتنا بڑا ثواب معلوم ہے کہ آپ نے ایک مدرس کی ذمہ داری لی، اب وہ مدرس جتنا ٹائم پڑھائے گا پھر وہ بچے پڑھیں گے، وہ بچے کل اٹھ کر پڑھائیں گے، اور وہ بچے جتنوں کی زندگیاں بنائیں گے الہ یوم القیامت، سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی کوشش کیجئے کہ آپ کا مدرسہ بچوں سے بھر جائے، اور امام صاحب ذمہ دار کو یہ کہنا پڑے کہ بھائی دیکھو اب اپنے پاس جگہ نہیں ہے، کوئی نیا مدرسہ بناؤ۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا تب جا کر مانا جائے گا کہ آپ نے اس مدرسے کی قدر کی۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ اپنی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ لہذا اس مدرسے کا صحیح استعمال کرو، اس کو بچے دو، اس کا تعاون کرو، اور ایک دن وہ آنا چاہیے کہ کمال پورا میں سے گاڑیاں بھر بھر کر بچے، کبھی عقل کنواں، تو کبھی ترکے سر، تو کبھی معہد ملت، تو کبھی محمدیہ، تو کبھی دیگر مدارس، بیت العلوم، ڈابھیل اور راندیر اور دیگر مدارس کی طرف رخ کر رہے ہوں، اور آپ کی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں۔ ماشاءاللہ سنو، جس علاقے کا مدرسہ آباد ہوتا ہے اس علاقے میں شیطان اور شیطانی فکریں خدا کی قسم کبھی بھی گھس نہیں سکتی۔ ہاں، اور ایک بات آج میں بہت ڈنکے کی چوٹ کہہ کر جانا چاہتا ہوں،
जिस घर में नाजरा कुरान शरीफ भी अगर पढ़ा जाता हो, उस घर में इर्तिदाद कभी दस्तक भी नहीं दे सकता। ये मैं डंके की चोट कह रहा हूं। जिस घर में, मैं नहीं बोलता कि सबको हाफिज बनाओ, नाजरा कुरान भी अगर किसी घर में पढ़ा जाता हो, इंशाअल्लाह उस घर में इर्तिदाद और शैतानी और तागुती ताकतें कभी भी दस्तक तक नहीं दे सकती, चे जाए कि वो अंदर घुस सके। ये नाजरा कुरान सिखाने के लिए आपको इस मदरसे में भेजना पड़ेगा। मैं इसको पसंद करता हूं और मेरी दिली तमन्ना है कि रमजान ईद के बाद शाहिद सल्लमहू मुझे ये बताए कि हजरत हमारे मदरसे में 1000 बच्चे हो गए। बोलो सब मिलकर। हाँ, हर साथी 2-2, 3-3 बच्चों की तश्कील करे। और इधर जिनको अल्लाह ने माल दिया है, वो इस मदरसे, ये वो माल है जो कभी जाए नहीं जाता, जो कभी हारता नहीं। हाँ, इलेक्शन लड़ने वालों को अगर आपने माल दिया तो कभी कभी तो क्रेडिट भी चली जाती है, लेकिन यहां तो हाल ये है कि अगर आपने एक पैसा भी दिया तो कुरान कहता है वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, पूरा पूरा तो क्या बल्कि और बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। मेरी आदत नहीं है कि महाराष्ट्र में मैं 10 बजे से ऊपर 1 मिनट भी बोलूं। गवर्नमेंट का यह कानून है, उस कानून की पूरी पूरी रियायत करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आमची इंडियन आहे। हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूं, लिहाजा हिंदुस्तान के जायज कवानीन की पाबंदी करना, मैंने कैद लगा दी है, हिंदुस्तान के जायज कवानीन की पाबंदी करना एक शहरी होने के नाते मेरे जिम्मे जरूरी है। बच्चों की कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, लिहाजा बच्चों का प्रोग्राम चलता रहेगा, इसलिए कि बच्चों को तो कोई पकड़ता भी नहीं है, और अगर उनको पकड़े तो भी उनके लिए तो बड़े मजे हैं, इसलिए बच्चों का प्रोग्राम चलाओ। अब मैं रुखसत चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। जिन लोगों ने मोहब्बत की नजर से देखा, इकराम किया और इस मदरसे को परवान चढ़ाने में जिस एतबार से भी ताउन किया, अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू दुकान मकान ईमान सेहत तंदुरुस्ती में बरकत दे। कोई भी साथी उठने की कोशिश न करे, वरना आपके बच्चों का दिल टूट जाएगा। मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, छोटे बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी रह गया होगा, वो पेश किया जाएगा। मैं सलाम करके अपना रास्ता बनाता हूँ, कोई उठने की कोशिश भी न करे और मुझको सही सलामत निकल जाने दे। ये भी एक किस्म की मेहमान नवाजी है, मुझे आप सबसे मोहब्बत है, वरना मैं आम तौर पर प्रोग्रामों में, बिलखुसूस मकातिब के प्रोग्रामों में जाने से थोड़ा सा अब अपने आप को संभालने लगा हूँ। मगर ये शाहिद सल्लमहू का इतना इसरार था, मैंने इधर उधर होने की कोशिश भी की, लेकिन ये ऐसे लग गए, और चूंकि इन्होंने पढ़ने के ज़माने में मेरी खिदमत की थी, इसलिए मैं अपने ऊपर इसका फर्ज समझता था। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि किसी से सिर्फ काम लो मत, बल्कि उसके एहसान का बदला भी उसको चुकाना चाहिए। अब हम और तो क्या बदला चुका सकते हैं, आ गए किसी भी तरह कमर तोड़कर भी, इसलिए कि तौल में आए हैं, चूं करके चा कर किसी भी तरह आपको तोला जाएगा। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, और खास तौर पर ये 11 बच्चों को मैं हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाएं पाठवता हूं, और इनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह इनका मुस्तकबल ताबनाक फरमाए। और जितने भी लोग इस मदरसे के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की नीयत करते हैं, अल्लाह सबको सरसब्द व शादाब रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा।